ماں باپ کے گناہوں کی سزا بچیوں کو مل گئی اور ایک ساتھ 3 بچیوں کو طلاقیں ہو گئی۔ ماں باپ کے کرتوتوں کی وجہ سے اور ماں باپ کے غصے کی وجہ سے، ماں باپ کی غلطی کی وجہ سے بیٹیوں کے گھر برباد ہو گئے۔ ماریا اپنے خاندان کی بہت زیادہ شریف لڑکی تھی، بڑی دیندار اور نیک خاتون تھی۔ اب ماریا کی عمر 28 سال ہو گئی تھی تو اس کے والدین نے یہ سوچا ہے کہ اب ہماری بچی جوان ہو گئی ہے تو ہم اس کا کہیں رشتہ ڈھونڈتے ہیں۔ اکثر و بیشتر جو ہمارے کلچر میں دیکھا جاتا ہے کہ بیٹی جوان ہو گئی ہے تو اس کو اپنے کزن کے ساتھ، چاچو کے بیٹے کے ساتھ، ماموں کے بیٹے کے ساتھ، بے شک ان کا مائنڈ سیٹ ملتا ہو نہ ملتا ہو، بس یہ ہمارے اپنے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ایک خاندان کے ہیں تو ہم اسی کے ساتھ اس کو بیاہ دیتے ہیں۔ ایک بیٹی کو نا ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ تو وہی ماریا جو اپنے خاندان کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی، سب سے بڑی بیٹی تھی، اب وہی اپنے والدین کے لیے ایک بوجھ بن گئی۔ والدین اس کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے تھے۔ اب 28 سال اس کی عمر ہو گئی تھی۔ اب اس کے باپ نے جب ادھر ادھر دیکھا تو اس کو اپنا ایک بھتیجا نظر آیا، اپنے کزن کا بیٹا نظر آیا۔ انہوں نے اس کے ساتھ اس کی انگیجمنٹ کروا دی۔ اب ماریا کا جو خاندان تھا، خاندان تو ایک ہی تھا، لیکن ماریا کا جو بھائی تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہوا تھا۔ وہ اپنا بزنس کرتا تھا اور اس کے پاس بڑا پیسہ تھا، لیکن جس آدمی کے ساتھ اس کی انگیجمنٹ ہوئی تھی وہ بھی اس کی بھائی کی ایج کا ہی تھا، لیکن اس کے پاس کوئی خاص روزگار نہیں تھا۔ آسان الفاظ میں کہہ لیں تو اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا۔ اب وہ نہ اس کے بھائی سے، ماریا کے بھائی سے بڑا جیلس تھا۔ آخر کار جیلسی اور حسد اس نوبت تک پہنچ گیا کہ اس سے ماریا کے بھائی کی ترقی دیکھی نہیں گئی۔ وہ ان کو نیچے گرانا چاہتا تھا کہ میں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے جو کچھ جتنا مال ان کے پاس ہے نا، میں وہ چھین لوں، ان کو بے عزت کروں، خاندان میں میرا نام ہونا چاہیے۔ تکبر آ گیا۔ اب اسے جب کوئی اور آپشن نہیں ملا تو اسے سب سے آسان کام کیا لگا، اس نے ماریا کو چھوڑ دیا۔ اب خاندان جو تھے دونوں، بڑی ہلچل مچ گئی دونوں خاندانوں کی، کیونکہ مرد جتنا زیادہ اگر اس میں خامیاں ہوں، غلط ہو، قصوروار ہمیشہ عورت ہوتی ہے۔ ماریا کے اوپر بہت سارے لوگوں نے انگلیاں اٹھائیں کہ اس میں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، اس کا کہیں کسی اور کے ساتھ افیئر ہے، کیوں اس نے چھوڑ دیا، طرح طرح کی باتیں۔ خیر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ماریا کی شادی ایک اور جگہ، جو کہ اس کے ابو کے دوسرے کزن کے بیٹے تھے، اس کے ساتھ ہو گئی، دوسرے کزن کے ساتھ ہو گئی۔ اب جب باری آئی اس کی شادی کی تو جو ایونٹ تھا، جو پروگرام تھا، اب جو کہ خاندان ایک تھا تو بڑوں نے یہ مل کر فیصلہ کیا، جو پڑوسی لوگ تھے سب نے کہا ہے کہ جی چھوٹی سی ناراضگی ہے۔ اب یہ تو جس کے سر سے گزر رہی ہوتی نا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنا بڑا طوفان، کتنا بڑا دھوکہ کسی نے ہمیں دیا ہے کہ ہماری زندگی خراب ہو گئی۔ لیکن سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود بڑے خاندان والوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب اس خاندان کو جوڑ دیا جائے، جوڑنے کی باری ہے۔ تو ماریا کے جو باپ تھے انہوں نے اپنے کزن کو معاف کر دیا اور ماریا کی شادی پر ان کو انوائٹ کر دیا کہ جی ہم ایک خاندان ہیں۔ اب جو پہلا ایکس تھا، جس نے ماریا کو دھوکہ دیا تھا، ماریا کے ساتھ چیٹنگ کی تھی، ان کی فیملی جب ان کے گھر آئی تو انہوں نے ان کو بے عزت کیا، ان کی بے عزتی کی اور ان کو گھر سے بھگا دیا۔ انوائٹ بھی خود کیا اور خود ہی بھگا دیا۔ وجہ کیا تھی کہ جی ہم نے بدلہ لینا ہے، انہوں نے ہماری بے عزتی کروائی ہے تو ہم نے ان کی بے عزتی کروانی ہے، پورے مجمع کے سامنے، لوگوں کے سامنے۔ اب یہ بات اب نفرت بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ بڑھ گئی۔ خیر ماریا کی شادی ہو گئی۔ اب جس دوسری جگہ جہاں پر شادی ہوئی ہے نا، کیونکہ وہ بھائی تھے، ایک جیسے تھے، انہوں نے آہستہ آہستہ ماریا کے بارے میں ان کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ ماریا کے بھائی کے بارے میں، ماریا کے باپ کے بارے میں، ماریا کے بارے میں وہ ان کے درمیانہ نفرت بھر دی۔ کچھ ہی مہینے گزرے کہ ماریا کی وہاں سے ڈیورس ہو گئی، اور ڈیورس کروانے والے اس کے اپنے ہی تھے، جن کو ان کے پیرنٹس نے اپنا کزن سمجھ کر، اپنا بھائی سمجھ کر گھر بلایا تھا۔
ایک خاندان کرنے کی کوشش کی تھی لیکن ان کو بے عزت کر کے گھر سے بھگا دیا. انہوں نے اس مخالفت کی وجہ سے بدلہ لینے کے لیے کہ انہوں نے بے عزتی کروائی ہے تو ہم نے ان کی بیٹی کا گھر نہیں بسنے دینا، تو ماریا کی ڈیورس ہو گئی، وہ گھر میں بیٹھ گئی. اب جو ماریا کا فرسٹ کزن تھا جس نے ماریا کو چھوڑا تھا، کچھ ہی مہینے بعد اس کی شادی ہو گئی کسی اور جگہ. ٹھیک ہے، یہاں پر مکافات عمل وہ چیز ورک کرنے لگ گئی. بڑی دھوم دھام سے شادی ہوئی لیکن شادی کے 3-4 مہینے بڑی مشکل سے گزرے. آپس میں تلخ کلامی جھگڑے ہوتے ہوتے بالآخر ان کی بیٹی ڈیورس ہو گئی. 2 خاندان، 2 بیٹیوں کو طلاق ہو گئی. اب یہاں پر ایک تھرڈ پارٹی انوالو تھی جو کہ دونوں کو اچھا نہیں سمجھتی تھی، جو کہ ہمارے معاشرے میں بڑا عام رواج ہے. وہ دور سے دیکھ کر خوش ہوتے تھے، اچھا اس کا یہ نقصان ہو گیا بڑا اچھا ہوا، اس کا یہ نقصان ہو گیا بڑا اچھا ہو گیا. تیسری پارٹی جو کہ خوش ہو رہے تھے، نہ کسی کو روک رہے تھے، بس انجوائے کر رہے تھے کسی کی بربادی کا. وقت آنے پر 1 سال گزرنے کے بعد ان کے بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے اور یہ بڑے خوش تھے. کرتے کرتے یہ لوگوں کو مثال دینے لگے کہ جی ان کا بھی گھر برباد ہو گیا، ان کا بھی گھر برباد ہو گیا لیکن ہم گھر بسائیں گے. 3 سے 4 مہینے گزرے، ان کی بھی ڈیورس ہو گئی. 3 بچیوں کی طلاقیں صرف اس وجہ سے ہوئیں، ایک دوسرے سے بدلہ لینے کے لیے، ایک دوسرے سے جیلس حسد کی وجہ سے کہ وہ مجھ سے آگے کیوں بڑھ رہا ہے. یہ پوری سٹوری آپ کو سنانے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ حسد اگر انسان کے اندر آ جائے اور جب ہم اپنا موازنہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کرنے لگ جائیں، دوسروں کا نصیب چھیننے کی ہم کوشش کرتے ہیں، دوسروں کا جب ہم برا چاہتے ہیں تو وہ ہم اپنا برا چاہ رہے ہوتے ہیں. ہم دوسروں کے لیے اچھا کرتے ہیں، اچھا سوچتے ہیں تو وہ دراصل ہم اپنے لیے اچھا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم دوسروں کی زندگیوں کا سکون برباد کرتے ہیں، دوسروں کے گھر برباد کرتے ہیں تو بالآخر یہ سزا ہمیں بھی بھگتنا پڑ جاتی ہے. ہمارے اپنے گھر سے بھی سکون چلا جاتا ہے، ہمارے گھر بھی برباد ہو جاتے ہیں. تو اس لیے کسی کا برا مت سوچیے، کسی کا گھر برباد مت کیجیے، کسی انسان کی زندگی کا سکون برباد مت کیجیے. ہمیشہ آپ سکون میں رہیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.